السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر۔ این ایف سی اور صوبوں کی توقعات کے حوالے سے دنیا ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر اسحاق ڈار، اور ان کی کافی گہری نظر رہی ہے این ایف سی کے اس تمام ایشوز پر۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حاجی عدیل صاحب، سینیٹر ہیں اے این پی کے اور ممبر بھی ہیں نیشنل فائنانس کمیشن پر۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ جب یہ ابھی جو تشکیل دیا گیا ہے نیشنل فائنانس کمیشن، اس میں تھوڑے سے اعتراضات آ رہے تھے خاص طور پہ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے، تو اس پہ ذرا تھوڑا سا بریف کریں گے؟ سندھ نے میری اطلاع کے مطابق اعتراض کیا تھا۔ ایکچولی انہوں نے ہنا روانی کھر صاحبہ کو اس میں رکھا تھا ایز دی چیئر پرسن آف دی کمیشن۔ اب جو ہمارا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وزیر خزانہ ہوگا، اور پرائم منسٹر خود وزیر خزانہ کا پورٹ فولیو ان کے پاس ٹیکنیکلی تھا، کیونکہ شوکت ترین صاحب ابھی اور آج تک بھی ابھی ایڈوائزر ہیں۔ اب ان کو چونکہ سینیٹر بن گئے تو شاید کنورٹ کر دیں۔ تو ایک تو یہ اعتراض تھا۔ دوسرا، جب یہ اعتراض ہوا تو پھر جب کمپوز ہونے لگی تو کچھ صوبوں نے اپنے ممبرز کو بھی چینج کرنے کا پلان کیا، کہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جو یعنی ایکس آفیشر ممبرز ہیں وہ فائنانس منسٹر فیڈرل چیئرمین ہے اور چاروں صوبائی وزیر خزانہ، اور ان کے ساتھ ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ۔ تو پنجاب نے بھی اس فیسلٹی کو اویل کرتے ہوئے، چونکہ ریکمپوز ہو ہی رہی تھی، اور ہمارا جو پنجاب سے جو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ ایئر 2000 سے کر رہے تھے، تو ان کو بھی ریپلیس کیا گیا ابھی ود اندر جنٹلمین عبدالغفور مرزا صاحب کے ساتھ۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پچھلے قریباً 30 سال میں جبکہ 6 ایوارڈ ہونے چاہیے تھے ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ ہمارا عملی یعنی ایکشن ہوتا ہے کہ ہم عمل درآمد کتنا کرتے ہیں اپنے قوانین پہ اور آئین پہ، تو صرف 2 ایوارڈ ہوئے ہیں پچھلے 30 سال میں قریباً، اور 2 ایوارڈ جو ہیں ایک 1991 کے آخر میں ہوا تھا اور ایک 1997 میں ہوا تھا۔ اٹ از سو کوئنسیڈنس کہ دونوں ایوارڈ پی ایم ایل این کی حکومتوں نے کیے اور چاروں صوبوں کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ کیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی جو حکومت تھی اس میں پوری کوشش کے باوجود اور ایک ڈکٹیٹر کے ہونے کے باوجود وہ کنسنسس نہیں بلڈ ہو سکا، اور پھر وہ جو پریزیڈنٹ کو کہہ دیا، یہ تو کوئی آبویسلی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب جتنی جلدی ہو سکے یہ ایوارڈ فائنلائز ہونا چاہیے، تاکہ اس کو پھر جو صوبوں کے گریونسز جو ہیں وہ یعنی اس کا صدباب ہو سکتا ہے۔ حاجی عدیل صاحب، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہیں صوبوں کے درمیان، اس میں ایک جو ملٹیپل سیکٹرز کا ایشو آ رہا ہے جس پہ اب پنجاب بھی ایگری کر گیا، تو اس پہ صوبہ سرحد کی کیا پوزیشن ہے؟ زمین صاحب شکریہ۔ اتفاق سے میں بھی پختونخوا کا وزیر خزانہ رہ چکا ہوں جی، چونکہ اس مسئلوں سے گزرا ہوں، اور انہوں نے بڑا صحیح کہا۔ جو پہلا نوٹیفیکیشن ہوا تھا جس میں بھی تھا، تو اس میں بڑی کانسٹیٹیوشنل غلطیاں تھیں، جیسے کہ ایک اسٹیٹ منسٹر کو ممبر بنا دیا گیا، ایک یہاں تک کہ اس میں تھا کہ سیکرٹری جو ہے خزانے کا وہ بھی اس کا بیٹھے گا ممبر، تو یہ تو غلط تھا، اس پہ ہم نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا۔ اب دیکھیں، جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، 1990-91 میں جب ہم اتحادی تھے، اے این پی اور مسلم لیگ، تو ایوارڈ آیا تھا میاں صاحب کے زمانے میں۔ اس میں سب سے بڑی امپارٹنٹ بات تھی 80% جو تھا صوبوں کو دیا گیا تھا ڈویزیبل پول کا، اور 20% تھا جو وفاق نے اپنے پاس رکھا تھا۔ پھر بدنصیبی سے ایک عبوری حکومت آئی، معراج محمد خالد صاحب وزیر اعظم تھے، ان کا تعلق پنجاب سے تھا، اور صدر صاحب جو تھے فاروق لغاری صاحب، ان کا بھی پنجاب سے تھا۔ انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایک ایوارڈ دے دیا جس میں 32.5% صوبوں کے لیے تھا اور باقی 87.5% جو تھا وہ مرکز کے پاس تھا۔ 1-2 آئٹمز اس میں بڑھا دیے گئے تھے، اس پہ خاصا پروٹیسٹ ہوا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایوارڈ صدر صاحب دے دے تو ہم اسمبلیوں میں ڈیبیٹ ہی کر سکتے ہیں، باقی اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ چلتا رہا، ہماری صوبائی اسمبلی نے ڈیمانڈ کیا کہ 60% صوبوں کو دی جائے اور 40% مرکز رہے۔ پنجاب سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی تھی، لیکن پنجاب کی نے پھر اس بات پہ ایگری کیا کہ 50-50 کر لیں، لیکن جرنیل صاحب کو جب اختیار دیا گیا، جب آپس میں طے نہ کر سکے، تو جرنیل صاحب نے 42.5% صوبوں کو اور باقی وفاق کو دیا، اور کہا کہ ہر سال 0.5% بڑھتا ہے۔ پچھلے سال بھی میں شور مچاتا رہا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز میں، جب آپ وزیر خزانہ تھے ہمارے تب بھی، اور اس کے جب نہیں تھے تب بھی، کہ آپ یہ این ایف سی کمیشن کو طلب کریں، اور اگر آپ کے پاس وزیر خزانہ نہیں ہے تو اس ملک میں تو وزیر قانون بھی نہیں ہے، اس وقت وزیر داخلہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تو آپ وزیر اعظم سے پریزائڈ کر لیں،
اور یہ مسئلہ حل کرے، ورنہ آپ نے پھر مشرف کے نقشہ قدم پہ چلنا ہے. اور معاملات میں بھی ہم چل رہے ہیں، ایک قدم یہ بھی ہوگا کہ جی ½ % ہم نے بڑھا دیا. دیکھیں صوبوں کا سب سے مسئلہ پہلے مرکز کے ساتھ تھا اور ہے کہ آیا مرکز اپنے پاس کتنا رکھنا چاہتے ہیں اور صوبوں کو کیا دیتا ہے. ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ مرکز 40% سے زیادہ نہ رکھے اپنے پاس، اور اگر اپنے آپ کو اور سلیم کر سکتا ہے تو کرے. کنکرنٹ لسٹ ختم ہو جائے، ایسی بہت سارے محکمے ختم ہوں گے. فیڈرل لسٹ میں بھی کچھ کمی آنی چاہیے. اور یہ 1973 کے آئین کا ایک فلسفہ بھی تھا کہ جو مرکز ہے وہ سلیم ہوتا جائے گا اور صوبوں کو ٹرانسفر ہوگا. تو صوبوں کو زیادہ دیجئے. میاں صاحب کی یہی تھا کہ انہوں نے 80% صوبوں کو دیا، اور اس سے پہلے جرنیلوں نے بھی 80% دیا تھا. تو اب تو اس وقت 49% ہے نا، اس وقت تو 49 ہے، پتہ 49 اور اگلے سال 50% ہو جائے گا. اب ہم جو مطالبہ کرتے ہیں، پہلا یہ ہے کہ مرکز کے پاس 40 رہے اور 60 صوبوں کو ملے. اب ایک فیکٹر تھا پاپولیشن کا. جتنے بھی ایوارڈ آئے انہوں نے پاپولیشن پہ بات کی کہ جس کی زیادہ پاپولیشن ہے اس کو زیادہ ملے گا. ایک طرف یہ، اور ہم 62-63 سال سے خاندانی منصوبہ بندی پر اربوں روپے خرچ کر چکے ہیں کہ بچے کم پیدا کرو. تو جنہوں نے بچے زیادہ پیدا کیے وہ NFC ڈویژل پول میں زیادہ لے جائیں گے. یعنی یہ کنٹرڈکشنز ہے. ہم پنجاب پہ آپ نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہاں پہ میں نے تو یہ کہا. ڈاکٹر صاحب میری بات ختم نہیں ہوئی. جی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں پنجاب کی طرف سے اس وقت بڑی حوصلہ افزا یہ ہمیں فیلرز ملے ہیں کہ کچھ آپ آبادی کے کریں، اور باقی فیکٹر غربت ہے، رقبہ ہے، اور 2-4 فیکٹرز ہیں، یہ وار یہ اس کو کنسیڈر کریں. ورنہ یہ فیڈریشن کبھی یونٹ پار آ ہی نہیں سکتے ہیں. ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب پنجاب کا بہت اسٹرانگ پوائنٹ رہا ہے ہمیشہ کہ پاپولیشن کی بیس پہ ہونا چاہیے، اور اب وہ ایگری کر گئے کہ 80% پاپولیشن اور 20% جو ہے ملٹیپل سیکٹرز ہونے چاہیے. تو پنجاب کی حکومت اس بات پہ مان جائے گی؟ دیکھیں پنجاب نے ہمیشہ مگنینمٹی شو کی ہے اور انشاءاللہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا چھوٹا بھائی نہیں ہے، چاروں ایکول بھائی ہیں. اور اس میں IDPs لے لیں. مجھے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں دیکھیں پنجاب نے کیا کیا. میں خود IDPs میں انوالو رہا ہوں. بیسٹ میڈیکل ہم نے جو کیا، اور وہ کوئی آسان نہیں ہے. وہ اٹ از ایز امپورٹنٹ ایز ڈوئنگ سم تھنگ فار پنجاب میں. فرینکلی اگر آپ نے وہ فیلنگ نہیں رکھنی تو آپ کا ایک ملک ہے. یہ صوبے ایک قسم کے فیڈریٹنگ یونٹس تو ہیں لیکن دے آر ایکولی امپورٹنٹ. تو پنجاب کہہ چکا ہے کہ ہم کسی بھی یعنی ریزنیبل جو ہے بیسس پہ وی آر ناٹ انفلیکسیبل. پاپولیشن ہے، لیول آف ڈیولپمنٹ ہے آپ کا. مثلا سندھ کہتا ہے ریونیو کلیکشن ہے. اس کی علیحدہ بات ہے کہ ریونیو کلیکشن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر نیشنل بینک کے اکاؤنٹ جو ہے وہ وہاں بنتے ہیں پورے پاکستان کے تو وہ ریونیو آپ سندھ کا نہیں گنیں گے. وہ تو پھر ساری برانچز پورے پاکستان سے آ رہی ہیں. اسی طرح اگر کسٹم کو ہیڈ آفس از ناٹ دی کلیکشن. ایک ہے کلیکٹنگ پوائنٹ، ایک ہے جنریٹنگ پوائنٹ. تو وہ بڑی یعنی مائنر ڈیٹیلز جائیں گے وہ. تو ایک میں عرض کروں کہ ہم نے کافی اسٹڈی بھی کی ہے، اور انشاءاللہ جب حاجی صاحب تو اس میں ہوں گے، ہمارے بھی نمائندے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب وی نیڈ ٹو گو آن اے کوئک بریک. ویل بی بیک. ناظرین ٹائم فار اے بریک. اسٹے ود اس.